آپ کسی کے بارے میں خود غلط سوچتے رہیں، ہو سکتا ہے اس کو اثر نہ ہو، لیکن آپ کی روح کے اوپر اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مشہور ہے واقعہ میرے خیال میں فضیل کا یا اس کا کہ اس نے کہا کہ کچھ جو پیاز تھے ان کو بوری میں بھرو اور اس کو اپنے ساتھ لے کے چلتے رہو۔ 3-4 دن چلتے رہے، جب پیاز گلنا شروع ہوئے تو ان میں سے بو آنا شروع ہو گئی۔ اب وہ اتنی بو تھی کہ وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے یہ کہا کہ یہ وہ کینہ اور بغض ہے جو تم نے اپنے اندر پالا ہوا ہے، جسے لے لے کے تم پھرتے رہتے ہو لیکن تمہیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن تمہارے وجود میں اس کی بو پڑ جاتی ہے۔ انسان کتنی ایسی چیزیں اپنے وجود میں لے کر گھوم رہا ہے، اثرات مرتب ہے۔ عزیزان محترم، میں اگر کسی کے بارے میں غلط بیٹھا ہوا باتیں بھی کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، اس کے اوپر ہو نہ ہو، ایک تو اخروی اثرات ہیں کہ آپ کو ثواب ملے گا، عذاب ملے گا، وہ الگ ہے، لیکن اس کائنات کے جو نظام کا سٹرکچر ایسا ہے کہ اس کے اثرات ہر چیز کے آپ کے اوپر مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ امام حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل شب ولادت جشن بھی ہے، انشاءاللہ ان کی ولادت کا خدا ہمیں توفیق دے۔ تو بہرحال میں کوشش کروں گا اپنے موضوع کو آج سمیٹ دوں، کیونکہ کل تو مجھے پتہ نہیں موقع بھی ملے گا نہیں پڑھنے کا، ماشاءاللہ پڑھنے والے اتنے سارے ہوں گے، تو بہرحال اس میں امام کی سیرت سے گفتگو کی جائے گی، اور پھر خدا نے توفیق دی کہ دوبارہ آپ کی خدمت میں اللہ نے توفیق دی تو حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں کہ انسان، تعجب ہے امام کہتے ہیں انسان کے اوپر کہ اپنے ظاہری خوراک کے لیے کتنا پریشان ہے، لیکن اپنی معنوی خوراک کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے۔ اور آگے حدیث بڑھتی ہے، کہتے ہیں کہ ظاہری خوراک جو اس کے شکم کو ضرر دیتی ہے، اس سے کیسے اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، اور وہ خیالات، وہ خطورات، وہ چیزیں جو اس کی روح کے اندر نقصان کر رہی ہیں لیکن ان کو اپنے ذہن میں آنے دیتا ہے۔ نہیں، کتنا تعجب ہے کہ انسان فطورات کو، جو پست خیالات ہیں انسان کے، وہ ذہن کے اندر آ رہے ہیں، اس کو آنے دیتا ہے، کیونکہ اس کا نقصان اسے کھانے والی، مثال کے طور پر اگر کوئی مریض ہے کہ خدا نہ خواستہ مثلا سامنے کھانے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے تو ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہوا ہے، تو آپ اس کو ہاتھ ہی لگاتے ہیں، آپ کو کچھ بھی کہہ لیں، بھائی دعوت ہے، نہیں، آپ کہتے نہیں بھائی ڈاکٹر نے منع کیا نہیں کھانا کیونکہ میری صحت اجازت نہیں دے رہی ہے، میرا اپنا نقصان دے رہا۔ لیکن باتیں، گفتگویں، ارادے، سوچیں، نگاہیں، آوازیں جو سن رہا ہوں، یہ کتنا میری روح کو نقصان دے رہی ہیں، کیونکہ میں اس کی طرف متوجہ ہی نہیں۔ اور اسی لیے آج جوان زیادہ رابطے میں رہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، خود بھی انسان مبتلا ہے بہت سارے مسائل میں کہ انسان سے ایک دم کوئی غلطی کیوں ہو جاتی ہے، جبکہ انسان اتنا اپنا خیال رکھ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کہتا غلطی ہو گئی، خود انسان سوچ کے بیٹھے، اور غلطی کا تعلق ہو سکتا ہے اجتماعی ہو سکتا ہے انفرادی ہو۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ انسان بعض اوقات جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اثرات اس کی روح کے اوپر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیر لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا معاملہ، پھر آپ سے ہو جاتا ہے، چاہے آپ اپنی زبان سے کوئی بات باہر نکال دیں، چاہے اپنی ذہن سے کوئی چیز غلط سوچ لیں، یا خدا نہ خواستہ انسان کے ہاتھ سے کوئی غلط کام، گناہ ہو جائے، چوری ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے جو اپنا اسٹرکچر تھا اس کے اوپر آپ نے دنیا کی ساری چیزوں کو مرتب ہونے دیا۔ یعنی ہم کہیں بیٹھے ہوں، کسی کی برائی ہو رہی ہو تو ہم روکتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے مطلب آپ مطمئن بھی نہیں ہو کہ مطلب کرنی بھی چاہیے، لیکن آپ روکتے نہیں ہیں۔ آپ نہیں روکتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے اوپر اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ روک دیں اس بات کو وہیں پہ تو اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے آپ کے اوپر، لیکن آپ کی روح اس کے اثر کو لے لیتی ہے۔ روح بالکل ایک سفید کپڑا ہے عزیزان محترم، سمجھ لیں کہ جیسے روزہ ہے، روزے سے آپ اس کو بہت آرام سے ریزمبل کر سکتے ہیں۔ صبح آپ اٹھے، آپ نے سحری کی، آپ نے نیت کی، آپ نے روزہ رکھ لیا، نماز پڑھی۔ اب روزہ ایک سفید کپڑا ہے جو آپ سارا دن لے کے گھوم رہے ہیں۔ اب
اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط بات کی، جھوٹ بولا، تہمت لگائی، غیبت کی، بہت ہنسی مذاق کوئی حد درجے سے باہر کر لیا، خدا نہ خواستہ کوئی غلط چیز سن لی، کوئی دیکھ لی، اب اس سفید کپڑے پہ دھبے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ اب وہ دھبے جو ہیں وہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہے، ظاہر ہے کہ میں تو خود اتنا پاک صاف نہیں ہوں، لیکن روزے کی حالت ایسی ہے کہ ہلکے ہلکے ہمیں تھوڑی سی پریکٹس کرا دیتا ہے۔ یہ جو بے چینی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے اور عبادت کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہوتا، یہ ان دھبوں کی وجہ سے ہے مجھے لگ رہے ہیں روح کے اوپر، کہ میں کیوں نہیں کھینچا چل رہا عبادت کی طرف، میری نماز میں حالت کیوں نہیں پیدا ہو رہی کہ بھائی مطلب روزے میں ہوں نا، میں تو مطلب میں نے بھوکا پیاسا رہا ہوں عزیزان محترم۔ یہ بھوک اور پیاس جو ہے یہ حکمت سے خالی نہیں ہے، یعنی پروردگار اگر حدیث ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد، معراج پر جب تشریف لے کے گئے ہیں تو حدیثیں بہت ساری ہیں روزے دار کے لیے، جو چیزیں خداوند متعال نے کہا کہ میں روزے دار کو کیا عطا کرتا ہوں، اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے معراج میں کہ جو روزے دار ہوتا ہے میں اس کو حکمت عطا کرتا ہوں۔ حکمت قرآن میں بھی آپ سورہ لقمان کے دیکھیں کہ ہم جسے چاہتے ہیں اسے حکمت عطا کرتے ہیں۔ حکمت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ بھوک اور پیاس اور اپنی زبان، اپنی نگاہ سب پر قابو کر رہے ہیں۔ جب آپ اس پر کنٹرول کریں گے تو خود بخود حکمت عطا ہو رہی ہے انسان کو۔